الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و برکات واسطے خاص، لائق اور زیبا ہیں. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہومن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی مقدس اور پاکیزہ ہستی تھے. انتہائی قابل احترام، واجب الاحترام، معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، اللہ تعالی نے مسلمان دی زندگی کو بہتر اور بہترین بناون دی خاطر
اور مسلمان دی زندگی کو اچھے اور نیک اعمال کو مزین کرن دی خاطر اللہ نے جو ساکو دین متین عطا فرمائے، جو ساری زندگی دے اصول، قانون اور قوانین بیان کریں دے، ان کا نام ہے دین اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بڑے بڑے ادیان دنیا دے اندر آئین، ہر قوم واسطے اللہ تبارک و تعالی نے کوئی نہ کوئی دین مقرر کیتا ہونا۔ ہن سارے ادیان تو اعلیٰ اور اچھا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ فتح مکہ دے موقع تے اللہ تعالی نے قرآن کریم دی اے آیت کریمہ نازل فرمائی، جس آیت کریمہ دے اندر دین اسلام دی تکمیل دا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دے دیوار اللہ تعالی نے دین کو مکمل کر دیتے، گویا کہ اللہ تعالی نے اپنی نعمت کو مکمل کیتے، اور اللہ نے تھوڑے دین دا نام اسلام پسند کیتے، یعنی این دا نام اسلام ہے جو اللہ نے ساکو تو آکوں دین عطا فرمائے۔ بے مقام تے اللہ نے فرمائے میں اپنے آخری پیغمبر امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت ساکی کوثر شافی محشر آمنہ دے لال عبداللہ دے جن پیکر حسن و جمال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ختم نبوت عطا فرمائیم، رسالت عطا فرمائیم۔ نبی کو نبوت اور رسالت دیون دی وجہ بھی یہ ہے کہ اے میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے اندر بن کے دین اسلام دی دعوت کو اتنا عام کرے کہ باقی سارے ادیان دے اتے اے دین اسلام دی دعوت غالب آونے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ فرمائے دے پیغمبر علیہ السلام دی ذمہ داری ہے، میں اللہ نے ایک کو ہدایت دے کے بھیجے، اور میں اللہ تعالی نے دین اسلام اور دین حق دے کے بھیجے تاکہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ این پیغمبر دی دعوت، این پیغمبر دا دین باقی سارے ادیان دے اتے غالب آونجے، اگرچہ کافر، اگرچہ مشرک ای چیز کو ناپسند سمجھن۔ حضرات اللہ نے جو ساکو دین دیتے دین اسلام، ان دے اندر دو چیزاں پاچا میں جن، ان دی بنیاد دو چیزیں تے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ترکتم فیکم امرین، میں دو چیزاں تمہارے اندر چھوڑ کے وینا پیا، یہ دین اسلام دی تشریح اور دین متین دی وضاحت کی تھی ویندی پئی کہ میں دو چیزاں چھوڑ کے وینا پیا۔ لن تزلوا ما تمسکتم بہما، کدہیں تساں گمراہ نہ تھیسو، ہرگز گمراہ نہ تھیسو اگر تساں وہ دو چیزاں پکڑ کے راسو، کتاب اللہ و سنت رسول ہی، ایک اللہ دی کتاب قرآن ہے، دوجا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سنت اور طریقہ ہے۔ یعنی جو دین اللہ نے ساکو عطا فرمائے وہ دین صرف اللہ دے قرآن دا نا نہیں، وہ دین صرف اللہ دی کتاب، اللہ دے قرآن دا نا نہیں، بلکہ وہ دین متین اور دین اسلام دو چیزیں دا نا ہے۔ ایک اللہ دی کتاب قرآن، دوجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث آپ دا فرمان، یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ جیرا بندہ انہیں دو چیزیں دے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، وہی میں سمجھو دین اسلام کو سمجھی کرے اور صحیح معنی اسلام دی تصویر ہوں بندے دے اندر ہے۔ جیرا بندہ قرآن، حدیث، کتاب اور سنت، اللہ دا حکم فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فیصلہ،
انہیں دوہے چیزیں کو جیرا بندہ دین مننے تو او سمجھو دین اسلام دے اتے راضی ہے اور دین اسلام کو سمجھی ودے. جیرا بندہ آکے کلہ قرآن دین ہے ساکو کلہ قرآن کافی ہے جی میں قرآن آکے اوہیں کرنا چاہیے. حدیث دا تو کوئی اعتبار نہیں. ہر مکتب والے ہر مسئلہ کا دے مولوی دی اپنی حدیث ہے اور ہر بندے اپنے حدیثاں گھڑیاں ہوئے ہیں تو بنایا ہوئے ہیں. لہذا حدیث دا کوئی اعتبار نہیں. سمجھو یہ بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہے کیونکہ یہ بندے نے قرآن دا انکار کیتے. جرا بندہ حدیث دا انکار کرے گویا قرآن دا انکار کریں دے. اس وقت تک قرآن سمجھ ہی نہیں آندا جب تک اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دا سہارا نہ گنی جے. آپ دی حدیث تفسیر بن کے آئی ہے. قرآن مجمل ہے حدیث مفصل ہے. قرآن متن ہے حدیث شرع ہے. کئی ایسے احکامات ہیں جڑے قرآن مجید دے اندر موجود ہیں لیکن وہ اس وقت تک سمجھ نہیں آندے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نہ وضاحت فرماوے. قرآن بھی ضروری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی ضروری ہے. قرآن بھی اللہ تعالیٰ دی وحی ہے اور حدیث بھی اللہ تعالیٰ دی وحی ہے. حدیث کو تو ویسے حدیث ہے کیا ویندے قرآن کو بھی اللہ نے حدیث ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث. اللہ فرمائے دے میں احسن حدیث نازل کیتی ہے یعنی قرآن مجید. بے مقام تے اللہ فرمائے دے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. میری حدیث یعنی قرآن دے آمن دے بعد بلا اے بھی کیری بات دے اتے یقین اور ایمان آنے سن. بے مقام تے اللہ فرمائے دے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ حدیث دے اعتبار نال بڑا سچا ہے. اللہ حدیثاں بولیں دے اللہ حدیث دے اعتبار نال بڑا سچا ہے. حالانکہ حدیث دا اللہ نال کیا تعلق ہے. اللہ فرمائے دے جو میں بولے نا وہ حدیث ہے یعنی جو میں بولے نا وہ قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے. در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے اللہ دے پیغمبر دا جو فرمان ہے وہ الفاظ تا اللہ دے پیغمبر دے ہونن لیکن وہی فیصلہ آرڈر اور جو ان دے اندر معنی اور مفہوم ہے وہ میں اللہ کریم دا ہوں دے. قرآن بھی وہی ہے اور حدیث بھی وہی ہے. قرآن تو ویسے وہی ہے. حدیث دی وہی دی دلیل اللہ نے قرآن اچ فرمائے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنہ بھی بولے جنہ بھی علاوے اپنی مرضی نال نہیں بولے گا. جنہ بھی بولے الا وحی یوحى میرے پیغمبر دی طرف وحی کیتی ونیے تو وحی کیتی ونیے تو پیغمبر بولیں دے. آپ دا اٹھنا وحی دے مطابق بہن وحی دے مطابق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث کو اگر بندہ ایویں کاٹ دے پیچھو جا سٹے تو سارا جرا دین اللہ نے ساکو دیتے ہو دین ساکو کلے قرآن چو نہیں لبدا. سمجھتے بیٹھے ہو مارا گا دین کلے قرآن چو نہیں لبدا بلکہ خود قرآن نے تائید کیتی ہے حدیث رسول دی اور نبی کریم علیہ السلام دی سنت دی. قرآن کریم دے میں کچھ مقامات پڑھدا جن دے اندر اللہ نے جتھا اپنے کتاب دا ذکر کیتے قرآن دا ذکر کیتے اتھا اللہ نے پیغمبر دی سنت اور آپ دے فرمان دا بھی ذکر کیتے. جتھا قرآن دا ذکر ہے اتھا نال حدیث دا ذکر ہے. قرآن مجید اللہ نے فرمائے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. کتاب دا ذکر تے آ چکا والحکمت کے رشاہ دا نہ ہے. حکمت حدیث دا نہ ہے. حکمت سنت رسول دا نہ ہے. حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا نہ ہے. حکمت آپ دے فرمان اور آپ دے فیصلے دا نہ ہے. پہلے کتاب کو مراد قرآن مجید ہے اور حدیث کو حکمت کو مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے. اللہ نے جتنا بھی قرآن دا ذکر کیتے نال حدیث دا ذکر کیتے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. سورہ نساء آیت نمبر 113. اللہ فرمائے دے اللہ نے تواڈے تے فضل کیتے دو چیزاں دے کے کتاب تے حکمت. انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ یعنی اللہ تعالیٰ نے دوہاں چیزیں دا ذکر کیتے. دوہاں چیزیں ضروری ہیں. قرآن دے بغیر حدیث نہ مکمل حدیث دے بغیر قرآن نہ مکمل. قرآن اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پیش نہ کیتی وجے اور آپ دی صحیح حدیث پیش کیتی وجے.
صحیح سند نال پیش کیتی وجے. لازمی نہیں کہ حدیثیں دے اندر تغیر تبدل آ گئے، افراد تفرید، حدیث دے اندر تبدیلی نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی اللہ نے حفاظت دا ذمہ چاہتے، جی میں اللہ نے قرآن دی حفاظت دا ذمہ چاہتے، ایویں اللہ نے رسول دے فرمان دی حفاظت دا بھی ذمہ چاہتے. بے مقام تے اللہ نے فرمائے ابراہیم علیہ السلام جلے دعا کی تھی اللہ آخری پیغمبر جرا بھیجیں وہ میری امت دے وچوں بھیجی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا وہ پیغمبر دیا صفتاں ذکر کی چاہے وہ کام کیا کرے سی. اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت. حکمت کو مراد حدیث ہے. یا اللہ ایسا پیغمبر جرا تو دنیا دے اندر بھیجیں آخری پیغمبر بنا کے ختم نبوت دا سردار بنا کے جرا آخری پیغمبر آوے او میرے نسل دے وچوں بھیج دیں بیت اللہ دا امام تے خطیب بنا دے. جی میں تیرا گھر بیت اللہ سوہنا بنائم ایویں تیرے گھر بیت اللہ دا خطیب بھی سوہنا تے آلہ ہونا چاہیے. جی میں تیرے سارے گھر مل ونجن تیرے بیت اللہ دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے ایویں سارے دنیا دے خطیب رل ونجن تیرے گھر دے خطیب دی عظمت دا مقابلہ نہ کرنا. اللہ جی میں تو آپ عرشاں تے آلہ ایویں فرشاں تے آلہ خطیب چا بنا تے میری نسل دے وچوں پیدا چا فرما تے جن دی ڈیوٹی ہونی ہے جن دا کم ہے ہونے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. جرا پیغمبر دنیا دے اندر آ کے تیرے قرآن تے فرمان دی تلاوت کرے سی تیری کتاب دے ذریعے لوگیں دے تزکیے کرے سی ناپاک کو پاک کرے سی جہلیں کو عالم بڑھے سی بے پردہ کو پردہ روے سی. جیرا بندہ تیری کتاب دی تلاوت کرے تیری آیات دی تلاوت کرے تیرے قرآن دی تشریح کرے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. جیرا قرآن پڑھ سی تا جیرا نال حکمت حدیث پڑھتا راسی. کیسے سمجھ آئیے دوجا مقام یعنی اللہ کریم نے قرآن دے نال نال اپنے نبی دی حدیث دا بھی ذکر کیتے. دو چیزیں نہیں شریعت دی اساس دو چیزیں نہیں دین اسلام دی بنیاد. اللہ نے جو دین عطا فرمائے دین دا پہلا بنیادی جز اللہ دی کتاب قرآن ہے تا دین دا دوجا جز اللہ دے پیغمبر دا فرمان ہے. باقاعدہ اللہ کریم نے جتھا قرآن دا ذکر کیتے اتھائیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا ذکر کیتے. اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے فرمایا اللہ کریم نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ. اللہ کریم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتاب دا ذکر کرے سن حکمت دی تلاوت کرے سن تورات تے انجیل دی تلاوت کرے سن. یعنی حضرت عیسیٰ دی حدیث تے حکمت دا بھی تذکرہ ہے. حدیث دی بڑی اہمیت ہے. اللہ نے اہل بیت اہل خانہ کو حکم فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اے نبی دی بیویوں اے نبی دی گھر والیوں اپنے گھریں دے اندر قرار پکڑو اپنے گھریں دے اندر رہو زیب و زینت دا اظہار نہ کرو. گھریں میں رہ کے کیا کروں فرمایا وَذْكُرْنَ مَا یُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. تواڈے گھریں وچ اللہ دے آیات دے وچوں جڑی شے دی تلاوت کیتی ویندی ہے تے نبی دے فرمان دے وچوں جڑی شے دی تلاوت کیتی ویندی ہے انہیں دو چیز دی تلاوت کریں جانو ذکر کریں جانو. اللہ دی کتاب دا ذکر کرو اپنے پیغمبر دی حدیث تے حکمت دا ذکر کرو کیونکہ زندگی دے اصول انہیں دوہیں چیزیں دے اندر موجود ہیں. تواڈے قانون تے سارے دے سارے اصول اللہ پاک نے انہیں دو چیزیں دے اندر ذکر فرمائیں. ایک اللہ دی کتاب ہے دوجا پیغمبر دی حدیث ہے. دوہیں چیزیں دا ذکر ہے قرآن دا بھی حدیث دا بھی.
بے شمار مقامات تے میرے اللہ کریم نے فرمائے قرآن دے نال نال میرے نبی دا فرمان بھی منو، بلکہ اللہ نے فرمائے جرا میرے نبی دی من گنے سمجھو میں اللہ دی من گی دیس، جرا میرے نبی دے پیچھو لگ گئے ایویں سمجھو میں اللہ کریم دی اطاعت اتباع چا کی دیس۔ اللہ پاک نے فرمائے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر چاہتے وے اللہ تورے نال پیار کرے، اگر تسا اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو ول ایویں کرو میرے پیغمبر دی اتباع کرو۔ کیوں اللہ فرمیندا پے میرے پیغمبر دی اتباع کرو؟ کیونکہ پیغمبر دا فرمان بھی وہی ہوندا رہندے، پیغمبر دا فرمان بھی اللہ والوں آرڈر تے اجازت ہوندا رہندے، پیغمبر دا فرمان پیغمبر دی حدیث بھی وہی ہوندی رہندی ہے۔ بے مقام تے اللہ کریم نے فرمائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فردوه الى اللہ والرسول، اگر تواڈا کہیں دے اندر اختلاف ہو ونجے، جھگڑا ہو ونجے دنیا دے کہیں معاملے دے اندر، دین دے کہیں معاملے دے اندر، اپنا اختلاف اللہ دی طرف ولاؤ تے اللہ دے رسول دی طرف لوٹاؤ۔ اللہ نے ہی نہیں آکیا اپنا اختلاف اللہ دی طرف لوٹاؤ، بس اللہ دی طرف لوٹے سو سارے تواڈے اختلاف ختم ہوئے سن، قرآن نال رابطہ کرے سو سارے تواڈے اختلاف ختم ہوئے سن۔ نہ بلکہ اللہ کریم نے فرمایا تواڈا سارے دا سارا اختلاف دو چیزیں نال ختم ہو سی، فردوه الى اللہ والرسول، یا اپنا اختلاف اللہ دی طرف لوٹاؤ یا اللہ دے پیغمبر دی طرف لوٹاؤ۔ قرآن تے حدیث تواڈا اختلاف ختم کرے سن، اگر قرآن حدیث نہ ہوئے تو کدیں تواڈا اختلاف نہیں ختم تھی سکتا۔ جڈا بھی اختلاف تھی وے اختلاف اپنا کدیں ولاؤ، بولو کدیں ولاؤ؟ قرآن حدیث دو۔ دنیا دا کوئی اختلاف ہے، دین دا کوئی اختلاف ہے، جیرا بھی اختلاف ہے، نماز دا ہے، روزے دا ہے، سحری دا ہے، افطاری دا ہے، تراویح دا ہے، حج دا ہے، قیام دا ہے، سجدے دا ہے، اپنے سارے اختلاف اللہ دی طرف تے اللہ دے رسول دی طرف چل لوٹاؤ، اللہ تواڈے سارے اختلاف مٹا رہے سی۔ اللہ دے پیغمبر دی وفات ہو گئی، مر دیکھ سے نبی کریم علیہ السلام دی وفات دے بعد صحابہ کرام وچ اختلاف ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اللہ سے جو فرمیندے اختلاف تھی وے تا کدیں لوٹاؤ، یا قرآن دو یا حدیث دو۔ نبی کریم دی وفات دے بعد اختلاف ہو گئے صحابہ دے درمیان۔ پہلا اختلاف ہو گئے اللہ دے پیغمبر کو غسل لیتا ونجے، کپڑے جرے پاتی پہن، کرتا پاتی پہن، کرتا لہا کے دیتا ونجے یا کرتے دے سمیت دیتا ونجے۔ اختلاف تھی گئے، اختلاف تھی گئے، صحابہ دا اختلاف ہے۔ کئی صحابہ آدھن کرتا لہاونا چاہیے دے، آپ نے جنا میت تے جنازے کو غسل لیتے کرتا تے چولا تے کپڑے لہا کے دیتے نے، نبی کریم دا کرتا بھی لہایا ونجے۔ بعض صحابہ دن کائنا اے پیغمبر دا وجود ہے، پیغمبر دے وجود تو کرتا نہیں لہاونا چاہیے دا، کرتے سمیت آپ کو غسل دیونا چاہیے دے۔ صحابہ دے اندر اختلاف ہو گئے، صحابہ دا عقیدہ سارے اختلاف دا حل اللہ دا قرآن تے پیغمبر دا فرمان ہے۔ ساکو تو کو تعلیم دیتی میں نہیں پئی ہے، جدہ تو دے اندر میت دا، جنازے دا، قبر دا، غسل دا، کفن دا اختلاف ہو ونجے، مولویوں دے فتوے نہیں دیکھنے، مولویوں دے تبصرے نہیں دیکھنے، لوگیں دا معاشرہ نہیں دیکھنا، لوگیں دیاں رسماں نہیں دیکھنا، دنیا دیاں باتاں نہیں دیکھنا، بلکہ الاللہ والرسول، اپنا اختلاف اللہ دی کتاب قرآن دو گھننا ہو یا اللہ دے پیغمبر دے فرمان دو گھننا ہو۔ تو دے اختلاف دا حل محمد کریم دا فرمان ہے، تو دے اختلاف دا حل اللہ دے نبی دی حدیث ہے، تو دے اختلاف دا حل اللہ دا قرآن ہے یا رسول اللہ دا فرمان ہے۔ نبی کریم دے صحابہ دا اختلاف ہو گیا کہ آپ دا غسل، آپ کو غسل چادر تے قمیض تے کرتے دے سمیت دیونا چاہیے یا کرتا لہا کے دیونا
ہونا چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کو بلا کے آدن میں اللہ دے پیغمبر دا فرمان سنی ودا. اللہ دے نبی دی حدیث ہے, آپ نے فرمایا ہاں نبی جتنا بھی فوت ہو گیا نا نبی کو غسل نبی دے کپڑے دے اندر دیتا وینا, انہیں دے کپڑے کائنا لائے وینے نا, کیونکہ نبی دے جسم پاک, نبی دے جسم حیات شرم تے بھرم والے ہوندن. اے صحابہ اساں بھی اپنے رسول کو غسل آپ دے کرتے تے چولے دے سمیت دے سوں. اختلاف تھے تے اختلاف دا حال وال کیویں تھے بولو رسول اللہ دی وہ بولو یار رسول اللہ دی حدیث اللہ اختلاف. حضرت ابو بکر صدیق نے جلے حدیث پیش کی تھی صحابہ چپ کر گئے, سارے صحابہ من گئے کیونکہ نبی دی حدیث آ گئی. سارے صحابہ نے اللہ دے پیغمبر کو غسل لیتا تے آپ دے چولے تے کرتے دے سمیت لیتا. دوجا اختلاف ہو گئے اللہ دے نبی دی قبر کیوں جائیں بنائی ونجے, لاحد بنائی ونجے, شک بنائی ونجے, سامی بنائی ونجے یا دوجی بنائی ونجے. کوئی آدھے کینجی بناؤ, کوئی آدھے کینجی بناؤ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہو کے آکھن لگے اے میرے یارو اختلاف کرن دی ضرورت کہے نہیں, میں اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سنی ودا. اللہ دے نبی فرمایا اللہ دو لنا وشک لغیرنا, جیری سامی علی قبر ہے جے کو اللہ دا کھویں دے عربی دے اندر ایک میں کھڈا مار کے وات سائیڈ تے کھڈ مارنی پندی ہے میت رکھن واسطے جے کو سامی آئی کھویں دے. حضرت ابو بکر صدیق نے حدیث سنائی, او لوگو, او میرے یارو, او میرے ساتھیوں, اللہ دے نبی فرمایا اللہ دا قبر ساڑے واسطے تے جیری دوجی قبر ہے وہ غیریں واسطے. اللہ دے نبی دی حدیث آ گئی, صحابہ چپ کر گئے. اختلاف کتھوں مٹ دے بولو یار قرآن دو یا اللہ دے نبی دی حدیث آ گئی ہے, صحابہ چپ کر گئے. ٹھیک ہے صحیح لاحت بناونی چاہیے, قبر بن گئی ہے, لاحت بن گئی ہے, غسل بھی ڈچ گئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے بعد صحابہ دا اختلاف تھی گئے, اج آپ دفن نہیں ہوئے. تیجا اختلاف ہے تے آپ دی وفات دے بعد خلیفہ کڈو ہونا چاہیے, مہاجرین چو ہونا چاہیے یا انصار چو. مہاجرین صحابہ دے انصار وچوں خلیفہ ہونا چاہیے, انصار دے انصار وچوں ہونا چاہیے. آپس وچ اختلاف ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے یارو میں اللہ دے پیغمبر دی حدیث سنی ودا. آپ نے فرمایا الائمۃ من قریش, میری وفات دے بعد اللہ کریم نے امام دا سلسلہ خلفاء دا سلسلہ قریشیں دے وچوں بناونے, لہذا حق مہاجرین دا ہے کیونکہ نبی دا فرمان ہے. صحابہ دا اختلاف ہے, اللہ دے نبی دی حدیث ہے, سارے صحابہ چپ کر گئے. انصار دیاں بھی امیداں وہ بھی اپنے سارے امیداں ختم کر گئے جو حدیث آ گئی ہے, لہذا خلیفہ قریشیں دے وچوں مہاجرین دے وچوں بن سی. اللہ دے نبی دی حدیث اندی گئی ہے, اختلاف مٹیں دی گئی ہے. ہی واسطے اللہ کریم نے فرمایا میرا قرآن بھی وہی ہے, اللہ دے نبی دا فرمان بھی وہی ہے. تہاڈا کہیں مسئلے دے اندر اختلاف ہو ونجے اللہ دی کتاب قرآن دو اختلاف گن کے آؤ یا اللہ دے پیغمبر دے فرمان دو گن کے آؤ. میں اللہ نے جرا تو کو دین دیتے وہ دو چیزیں دے ہوتے, ایک دا نا اللہ دا قرآن ہے, دوجا نبی دا فرمان ہے. دوہیں چیزیں ضروری ہیں. جدہ اختلاف تھی وے صحابہ دا جدہ اختلاف تھی وا کن نال رابطہ کرنے ہم اللہ نال یا رسول نال. اساں اپنے اختلاف کو گھن جلوں حدیث دی روشنی ہے, حدیث دے ترازو ہے. اختلاف ہے نا, ترائے چار سکے بھرا ہیں, ایک بھرا ہاتھ سینے تے بات کے نماز پڑھ دے, بیا بھرا ناف دے تلے ہاتھ بات کے نماز پڑھ دے, بیا بھرا چھوڑ کے نماز پڑھ دے. یہ تریے طرح جی میں اپنے زمین دا فیصلہ کرنا ہوئے کٹھے بہ کے مشاورت کرنن, دکان دا حساب کرنا ہوئے کٹھے بہ کے مشورہ کرنن. انہیں کچھ چاہیے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دے ترازو وچ اپنے تریے اعمال کو پیش کرن. ہاتھ سینے تے بدھن والا بندہ اپنے عمل کو حدیث دے ترازو وچ گھنا وے, جڑا ناف دے تلے بد دے وہ بھی حدیث دے ترازو وچ گھنا وے, جڑا بندہ ہاتھ چھوڑی کھڑے وہ بھی حدیث دے ترازو
بازو وچ گھنا ہوئے اختلاف دا حل تو کو اللہ دے پیغمبر دا فرمان کرے سی ایمستے اللہ فرمے دے جی میں میرا قرآن وحی ہے ای میں حدیث وحی ہے جی میں قرآن دین ہے ای میں حدیث دین ہے جی میں قرآن حق ہے ای میں حدیث مصطفیٰ حق ہے جی میں قرآن دا میں محافظ ہاں ای میں حدیث مصطفیٰ دا بھی میں محافظ ہاں جی میں قرآن کو میں اللہ نے نازل کیتے ای میں پیغمبر دے فرمان حدیث کو بھی میں اللہ نے نازل کیتے انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا باذنہ بے اذن کیا مطلب اللہ فرمائے دے میں اپنے پیغمبر کو شاہد بنا کے بھیجے مبشر بنا کے بھیجے نذیر بنا کے بھیجے ڈراون والا اور پیغمبر دے ذمہ لائے بھی کہ ون کنے لوگیں کو اللہ دی طرف دعوت دے وے اے جری دعوت ہے میرے پیغمبر دی اے پیغمبر دی اپنی مرضی نال نہیں بلکہ بے اذن ہی اللہ دی مرضی نال ہے کہنی مرضی نال ہے بولو اے پیغمبر دی دعوت کہنی مرضی نال ہے اللہ دی مرضی نال ہے اللہ کریم فرمائے دے قرآن تے پیغمبر دا فرمان اے دوہے چیزاں لازم ملزوم ہیں کلہ قرآن تواری نجات واسطے کافی نہیں جب تک پیغمبر دے فرمان کو نال نہ رلے سو نال نہ عمل کرے سو اللہ دا قرآن ہی وہی ہے آپ کو پیغمبر دا فرمان بھی بولو جدنا اختلاف تھا صحابہ دے درمیان تے وہ اختلاف کو کیری شے نے ختم کیتے بولو کیری شے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ احرام بدھی ودن حج دی نیت نال ودن توجہ کرے سوہرا کہیں بندے جنا احرام کہنا بدھی ودا اون آ کنے شکار دا کیتا ہویا گوشتان دیتے پرندیں دا تناول فرماؤ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھاون پائے گئے نال ایک صحابی بیٹھا ہوں آکے امیر المومنین تساں وقت دے حکمران ہو شاید والے ذہن اچ نبی دی حدیث نہ ہوئے تساں احرام دی حالات چیوے اللہ دے پیغمبر نے منع کیتے کہ احرام دی حالات چ بندے کو شکار نہیں کرنا چاہیے تے شکار دا کیتا ہویا گوشت نہیں کھاونا چاہیے اللہ کرے سی تواڈی سمجھ چوسی یہ گال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمائے میں جہاں تک سنی ودا نبی پاک دا فرمان ہے میں جہاں تک سنی ودا اللہ دے رسول دا فرمان ہے کہ تسا احرام دی حالت ہے شکار کر نہیں وے سکدے کوئی بیا بندہ شکار کر کے گوشتان لے وے کھا سکدے ہو وہ کہ کہنا سی تسا بھولے بیٹھے ہو نہ کرن دی اجازت ہے نہ کہیں بے دے کیتے ہوئے دے کھاون دی اجازت ہے حضرت عثمان فرمایا تم بھولیا بیٹھے وہ ایسی تسا بھولے کھڑے ہو ای نہیں صحابہ بیٹھن تے اختلاف پائے گیا کہنے نال حکمران نال رعایا دا اختلاف پائے گئے ہن اختلاف دا حال ہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا اگر تسا چاہندے ہو کہ یہ اختلاف ختم ہوئے اور کہیں اچھی نوعیت تے پہنچوں میں کرو ونجو کی تھائیں حضرت علی المرتضی احرام باتت ودے حسن حاج دے مناسک پورے کریں دے حضرت علی کو لبھاؤ حضرت علی کی نے فیصلہ کروانے ہیں کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے جلے یمن دا قاضی بنا کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا ہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں عمر دا چھوٹا ہاں ہو سکتے میرے کہ وڈے وڈے فیصلے نہ تھی سکیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی سی سجا آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ دے سینے تے اپنے رحمت علیہ ہاتھ کو رکھا اور فرمایا وان علی ساری زندگی جنہ بھی تیرے کے کوئی جھیڑا جھگڑا آیا اللہ پاک نے تیرے کے او فیصلہ کراونے حق دا کراونے اللہ نے تیرے کے جنہ بھی فیصلہ کراونے میری شریعت دے عین مطابق کراونے زندگی اچ کریں تیرا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا حضرت عثمان فرمایا اگر فیصلہ کراونے وے تے حضرت علی کو تلاش کراؤ کہ کو تلاش کراؤ جڑے لوگ آدھا نا انہیں دی آپس وچ نہ بن دی آئی جے نہ بنیا تے حضرت عثمان علی کو نہ سدیا جے نہ بنیا تے حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ عنہ دی شادی دا خرچہ نہ بھریا جے نہ بنیا تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی نال پیار نہ ہویا روحما بینہم صحابہ دا آپس وچ بڑا پیار آوی بڑی محبت آوی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا جڑے ویلے پانی بند کر دیتا گیا ہا حضرت علی دے گھر دے حضرت عثمان دے گھر دے دروازے تے جڑے دو نوجوان خوبصورت پہرا دینے کھڑے ہیں ایک دا نام حضرت حسن ہا ایک دا نام حضرت حسین ہا اے دوہیں شیر حضرت علی دے پترانی حضرت علی فرمائے پترو اگر ہیوے حقیقی علی دے پتر مرد مر ونجائے حضرت چاچے عثمان کو نقصان
نہ دے وانڈی باہے جرے ویلے حضرت عثمان تے حملہ تھیا حضرت علی کو پتہ لگا آمن سید پہلے اپنے حسن حسین کو ڈانٹن جھڑپے نے جو تسا کی تھا آوے جو تورے چاچے عثمان تے قتل ہو گئے تاریخ انہاں دا پیار دسیں دیئے تو آدھی انہاں دا اختلاف ہاں تاریخ انہاں دی محبت دساوے تو آدھی انہاں دی آپس ہے جنہ بن دیئے اللہ نے انہیں کو آپس ہے بڑا پیار دیتا آگے سے عمر علی دی نہ بن دیئے عمر علی دی نہ بنیا تے حضرت علی اپنی بیوی فاطمہ تا زہرا دی بیٹی نبی دی نواسی حضرت سیدہ ام کلثوم حضرت عمر دے نکاح چ نہ دے دیا کہ جڑی وڈی دلیل ہے کہ حضرت عمر دی بیوی ہے حضرت علی المرتضی دی بیٹی ہے رشتے جتنا تھی میں اتنا اختلاف ہوندے جتنا دھی بھین دیاں شادیاں ہوئیں اتنا جھگڑا ہوندے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیار ہاں محبت ہاں اور جنہیں ویلے حضرت عمر دا جنازہ چویا ویندہ ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ کے زیادہ روندے ودے ہن کہیں پوچھنا لے پوچھے کیا ضرورت ہے رومن دی وہاں کہ آج عمر نہیں فوت ہویا بلکہ آج علم ختم ہو گئے اور اسلام دا دروازہ بند ہو گئے انہیں دا آپس ہے کوئی اختلاف کہنا حضرت عثمان نے فرمائے جے چاہندے ہو اختلاف ختم ہو ونجے کہے کو تلاش کرو بولو مار کا کشے سمجھ اندھی بھی ہے کوئی کریں این جھا تقریر نہیں سن کے جہاں کرو پتہ تو ہوئے تو آپ کو جو سادہ منحج کیا ہے سادہ دین اسلام دی بنیاد کیا ہے عرض کھڑا کرنا دو چیزیں دی بنیاد ہے کتنی چیزیں دی ایک اللہ دا قرآن دبیا کئی لوگ آئے وطن حدیث دی کوئی ضرورت کا نہیں بابا نا حدیث نہ آنا ہے حدیث مولوی دی آپ نے لکھی ہوئی ہے مولوی دی کیا ضرورت کہ نبی دی حدیث کو لکھیں اگر نبی دی حدیث ہے رد و بدل ہوئے ہاں تو تے کو میں کو نماز دے طریقے دا کیویں پتہ لگیا قرآن دے 3 سپارے کھول کے دکھا میں کو قرآن دے کہیں آیات وچ لکھیا کھڑا ہوئے نماز دا طریقہ یا قرآن دی کہیں آیات وچ لکھیا کھڑا ہوئے فجر جا 4 رکعتین ظہر جا 12 رکعتین عصر جا 8 رکعتین اے رکعتاں قرآن ہی چوداس نماز دے طریقے قرآن ہی چوداس نہ دسے سی قرآن کیوں کیونکہ قرآن متن دا نہ ہے اور حدیث قرآن دی شرع دا نہ ہے جب تک حدیث نہ آوے اس وقت تک رب دا قرآن ہی سمجھ نہیں آندا اگر حدیث دی ضرورت کہنا ہی بات اللہ سی نبی کیوں بنائے اللہ سی کتھائیں مکے مدینے دے پہاڑ تے قرآن نازل کرے آچا اللہ آکھیا ہوئے مکے آلے ہو وہ بدویو او عربیو او فلانی جاتے میرا قرآن آیا ہویا ہی وے چاہو تے پڑھو تے انہیں مطابق عمل کرو اللہ کو پتہ ہے انہیں دیہاتیں تے انہیں عربیاں تے انہیں بدویاں کو میرا قرآن سمجھ لہذا میں جی میں قرآن نازل پیا کرنا ہی میں قرآن پڑھاون والا معلمی نازل کرے ساں قرآن پڑھاون والا استاد ہی بھیجے ساں جنہا قرآن پڑھتا ویسی تشریح کرنا ویسی کئی ایسے مقامات ہیں کئی ایسے صحابہ کرام لشکر قافلے تے ویندے پن تے ایک صحابی دے اتے غسل واجب تھی گئے کیا تھی گئے بولو کیا تھی گئے پانی لبھین پانی کوئی نہ کیا کیتے تے مٹی دے وچ جی میں حکم آنا بھئی اگر پانی نہ ملے تیمم کرو فتیمموا صعیدا طیبا پاک مٹی نال تیمم چا کرو وہاں کہ اگر پانی نہ ہوئے وضو کریں دے مٹی نال تیمم کریں دے تے غسل دا ایو طریقہ ہو سی جو پورے وجود تے مٹی مارنی پندی ہو سی اللہ سے جو آکے تیمم کرو پورے وجود تے مٹی ودی ماری سی تو پوری زمین تے لیٹے ودا صحابہ کرام کو پتہ لگا صحابہ نے نبی سے گوہان لیتا آپ نے فرمایا سبحان اللہ اے تے کو کہیں کہ کر وہاں کسی اللہ سی نہ قرآن دے پانی نہ لبھے تیمم کرو لہذا تیمم تو ایویں کیتا ویسی جی غسل دا طریقہ ہا نبی سے فرمایا نا اے طریقہ نہیں وضو کرنا ہوئے یا غسل کرنا ہوئے تو آلے ہوتے فرد ہوئے پانی تو آکو نہ لبھے ڈوئے ہاتھ جہاں ہتھیلیاں زمین تے مار کے بل اپنے سامنے رکھ کے میں پھکار چا دے سو پھکار دے کے تے اپنے چہرے تے ملے سو چاہ تو ساں پاک تھی وے سو اس وقت تک تو قرآن ہی سمجھ نہیں آتا جب تک بولو یار جب تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے جے فیصلہ کراونے وے حضرت علی کو تلاش کر رہو کہ کو تلاش کر رہو این تو انہیں جھگڑے دا اختلاف حدیث دے ذریعے ختم تھی سی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف گنن احرام بدھا ہوئے حضرت عثمان دے سامنے بیٹھن جی امیر المومنین فرمایا علی میں اختلاف ہے میں آدھا جو گوشت احرام دی حالت
بے دا بندہ اگر آندے وے بے دا کیتا ہویا شکار آندے وے تا کھادا ون سکدے اے آدھے کائنا کائنا شکار کرن بھی مننا ہے تا شکار دا گوشت کھاون بھی مننا ہے اے علی المرتضی ہن تو دسا جو مسئلہ کیویں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کو اللہ دے پیغمبر دی حدیث یاد ہے او اختلاف دا حل میرے نبی دی حدیث دے ذریعے پیا تھیندے اج تواڈے اختلاف اللہ دے نبی دی حدیث دے ذریعے ختم ہو سکدن اے عثمان اے امیر المومنین اللہ دے نبی دا فرمان میں کو یاد ہے اللہ دے پیغمبر دی حدیث میں کو یاد ہے آپ نے فرمایا احرام دی حالت وچ بندہ شکار کر بھی نہیں سکدا بے دا کیتا ہویا شکار دا گوشت بھی نہیں کھا سکدا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں یار گال تا تیری ٹھیک ہے میں بھولا بیٹھا ہوں ساتھی کو دن معذرت اللہ دے نبی دی حدیث آ گئی ہے میں عثمان کے بھول تھی گئی ہے سارے مولوی کہیں کو حدیث دکھاؤ زد چا کرے سی آڑوے سی آکڑ خاں بڑھوے سی بس جو کچھ میں علا دیتے میں آخری تے بس ایمیں تھی وے نبی دی حدیث دی کیا حیثیت ہے حضرت عثمان ادن میں نے کہ غلطی تھی گئی ہے حدیث آ گئی ہے اختلاف ختم اللہ دے نبی دی حدیث دی بڑی اہمیت ہے میرے نبی دی حدیث دی بڑی حجت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرمے دے کھڑن آپ نے فرمایا خطبے دے بعد سارے لوگ بواہے ایک عورت ہے جری عورت کو سنسار کرنے انہیں کہ غلطی ہو گئی ہے وہ کو رجم کرنے صحابہ سارے بہ گئے حضرت عمر بن خطاب نے عورت کو سامنے آندہ رجم کرن دا حکم لیتا صحابہ کرام بھی قریب ہو گئے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ قریب آئے آ کر کے آکھن لگے امیر المومنین جی علی المرتضی خیر جیری عورت کو رجم پہ کریں دے ہو جیری عورت کو سنسار پہ کریں دے ہو تو آپ کو پتہ ہے تو سا شریعت دے رونا لی عورت کو رجم نہیں کر سکتے کہیں کہ مرکا یہ مسئلے پکاؤ کہیں کہ علماء کو ٹوکن حکمرانے کو ٹوکن بھی صحابہ دی سنت ہے کیا ہے علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ مجاہد ملت شہید اسلام اللہ نے جکوں جنت البقیع جگہ عطا فرمائی ہے علامہ صاحب ایک بیان کریں گے کھڑیانی میں کھڑی ہوئے گرمی دی شدت ہے پانی منگے لے پانی جو کہیں ساتھی دیتے دوران تقریر میں کھڑے ہو کے پانی پیتے ہیں ایک مجمع دے وچوں بندہ اٹھے کھڑے ہوا کہ علامہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹھ کے پیا کرتے تھے آپ پھر کیوں کھڑے ہو کے پیتے ہیں آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہر کام قرآن و حدیث کے مطابق کرنا چاہیے علامہ صاحب دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے علامہ صاحب کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تیری دھرتی پہ ہمارے بیانات سن کے ایسے بندے پیدا ہو چکے ہیں اگر علماء غلطی کریں تو ان کو روکتے بھی ہیں ان کو ٹوکتے بھی ہیں اللہ دے پیغمبر دی حدیث بڑی اہمیت دی حامل ہے علماء کیا حیثیت رکھ دیں دنیا دا مولوی کیا حیثیت رکھ دیں آدھے بھیرا تیری اپنی جان تیری گال اپنی جان سارے پیر کو کچھ نہ آکیں گستاخی تھی پوسی پیر کے صحیح مسئلہ پوچھن گستاخی نہیں وڈے عالم کی نے صحیح حدیث دا حوالہ پوچھن گستاخی نہیں بلکہ اللہ نے قرآن فیصلہ فرمائے فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرٍ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تو کو کشے دا پتہ نہ ہوئے تو علماء نال رابطہ کرو اہل علم نال رابطہ کرو نبی کریم علیہ السلام دا یار ہے حضرت عمر بن خطاب مراد رسول بن کے آیا ہا نبی کریم جن بارے فرمائے میرے بعد نبوت دا سلسلہ بند اگر اللہ نے نبوت دا تاج پوامنا ہویا تے حضرت عمر دے سر تے رکھیا حضرت عمر فیصلہ کی دی گھڑے حضرت علی دے شریعت دی روح نال تساں عورت کو سنسار بولو نیوے کر سکتے حضرت عمر فرمائے کیوں انہیں کہ جیری عورت کو تساں سنسار کرنے دے بھائیو اے عورت پاگل ہے مجنون عورت ہے نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے ترائے بندے دا نام آیا مال نہیں لکھا ویندا پہلا وہ بچہ جب تک بالغ نہ تھی وے نمبر 2 جیرا بندہ نیندر دی حالت چے جب تک جاگے نہ نمبر 3 جیرا بندہ پاگل ہے جے تک سیانا نہ تھی وے اے عمر بن خطاب اللہ دے نبی دی حدیث ہے پاگل بندے دا فرشتے بھی نام آیا مال نہیں بنے دے تو کون نہیں سزا دے والا حدیث آئی ہے نا کیا یہ
حضرت عمر فرماونا علی چل چل اپنا کام کر تو جانتا تیرا کام جانے. حضرت عمر بن خطاب منبر رسول تے چڑھ گئے. تاریخ اسلام کھول کے دیکھ. حضرت عمر آدن لوگو ذرا میرا فیصلہ بھی سن گنو. جی جی امیر المومنین میں جرا فیصلہ کیتا ہاں عورت کو سنسار کرن دا وہ میرے کے غلطی تھی گئی ہے. آختا عمر آختا عمر آختا عمر عمر کے غلطی ہو گئی ہے عمر کے بھول ہو گئی ہے. لولا علی لہلاک عمر. آج اگر علی نہ ہوندا عمر ہلاک ہو ونجیا. علی نہ ہوندا عمر اج شریعت دے خلاف فیصلہ کر کے اللہ دی شریعت دے حداں توڑ کے اللہ دا گناہگار بندہ بن ونجیا. آج علی نہ ہوندا عمر دھرتی دے اوتے ظالم بن چکا. لوگوں میرے کے غلطی تے بھول ہو گئی ہے. علی سچا ہے. میرے ذہن وچ نبی دی حدیث کہنا آئی حدیث آ گئی ہے. میں مطمئن تھی گیا صحابہ دا جنہ اختلاف ہو گیا ہر اختلاف دا حل اللہ دے نبی دا فرمان. سبحان اللہ. کتھاں ہے اختلاف دا حل؟ بولو نبی دی حدیث ہے. حدیث دی بڑی اہمیت ہے. قرآن کریم دی وضاحت حدیث ہے. اگر قرآن کریم کو سمجھنے تے حدیث دے نال حدیث دا ذکر لازمی کرنا پوسی. اللہ پاک نے قرآن حدیث دی اہمیت دا تذکرہ کرنے میں فرمایا. میں قرآن دی آیت پڑھتا ترجمے تے غور کر. اللہ کریم نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. ذکر مانا قرآن. ذکر مانا اساں تو قرآن نازل کیتے سے. غلط مک گئی. اگو اللہ کریم نے فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. تاکہ تساں وضاحت کرو لوگیں دے سامنے جرا کچھ توانو نازل کیتا گئے. جب تک وضاحت نہ کرے سو یہ جرا ذکر نازل کیتے سے سمجھ نہیں آونا. تو آدھے ذمہ وضاحت ہے. وضاحت کرے سو لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. لوگ غور و فکر کرے سن تو لوگیں کو سمجھ آسی. اگر تساں توجہ کرے سو اگر تساں وضاحت کرے سو اللہ دا قرآن بھی وہی تا نبی دا فرمان بھی. بولو حدیث دے بغیر تا گزارا ہی کوئی نہیں. قرآن کریم میں اللہ کریم نے فرمایا یہ قرآن دی آیت تساں کئی دفعہ سنی ودے ہو. یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اللہ دا قرآن کافی نہیں. حدیث دی اہمیت قرآن آدھے جمعہ لڑی جرے ولی اذان دیتی ونجے بھاج پہ کرو. کیا کرو؟ بھاج پہ کرو. یوم الجمعہ جمعہ لڑی جلے اذان تھی وے فاسعوا بھاج پہ کرو. ہن فجر دی اذان بھی جمعہ چوندی ہے. فجر دی اذان جمعہ دا نہیں ہے. ظہر دی اذان بھی جمعہ دا نہیں. عصر دی اذان بھی بولو یہ ترائے اذان. چلو مغرب تا نہیں غروب تھی گیا بھی نہیں شروع تھی گیا. صبح دی اذان بھی جمعہ ظہر دی اذان بھی جمعہ عصر دی اذان بھی جمعہ. جمعہ والے دین دا پورا ذکر ہے. پورے دین چ کیڑی اذان دتی ونجے تے بندہ نماز دو بھج پوے. جمعہ دی نماز دی تیاری چا کرے. ایندا پتہ تو کو اللہ دے پیغمبر دی حدیث کو لگ سی نبی دے فرمان کے لگ سی. اللہ دے نبی فرمایا جمعہ والے دیوار جمعہ دے ٹائم زوال دے بعد ظہر دے ٹائم جیرے ویلے اذان دتی ونجے اون ویلے تساں بھجنے. اللہ دے نبی دی حدیث آئیے تا جمعہ دا پتہ لگے. کیسے سمجھ آئیے؟ بے مقام تھے. اللہ نے فرمایا حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. نمازیں دی حفاظت کرو تے درمیانی نماز دی حفاظت کرو. ان کیا پتہ کیری ہے درمیانی؟ ہر نماز درمیانی بن سکتی ہے. بنا کو ہر نماز فجر تا ظہر پہلے چکڑو مغرب عشاء بعد عصر درمیانی بن دی ہے. ظہر عصر پہلے چا کرو عشاء فجر بعد تے مغرب درمیانی بن دی ہے. عصر مغرب پہلے چا کرو تے عشاء عصر مغرب پہلے چا کرو تے فجر ظہر بعد تے عشاء درمیانی بن دی ہے. ہر نماز درمیانی بن دی ہے. اللہ پاک نے فرمایا نمازیں دی پابندی کرو خاص کر درمیانی نماز دی پابندی کرو. اللہ دے نبی دی حدیث نے وضاحت کی تھی درمیانی نماز کے شاید نہ ہے. اللہ دے نبی فرمایا درمیانی نماز تو مراد عصر دی نماز ہے. کیا فرمائے نے؟ اور آپ نے فرمایا جرا عصر دی نماز ضائع کر دے وے فاقا انما وہ تیرا اہلہ و مالہ ان دا گھر بار مال ٹبر جائیداد ہر شے تباہ و برباد ہو گئی. عصر دی نماز دا ٹائم کام دا ٹائم ہوندے.
مصروفیت دا ٹائم ہوندے این ٹائم وچ این نماز دی پابندی کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ پابندی. اللہ کریم نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. قرآن بھی وحی، حدیث بھی وحی. قرآن بھی فیصلہ، حدیث بھی فیصلہ. قرآن بھی حق، حدیث بھی حق. اللہ پاک نے دوئیں چیزاں دین دی اساس بنائیں. بندے کو جدہ بھی اختلاف ہوئے، اب نال بھرا نال حکمران نال سنگتی نال دوست نال جیرے معاملے دے جیرے موضوع دے اندر اختلاف ہو ونجے، اللہ فرمیندے فردوہ الاللہ والرسول. اللہ دی طرف واپس کرو، اللہ دے رسول دی طرف واپس کرو، کیونکہ رسول جنہ بھی علیندے سچ علیندے. اللہ دا رسول سچ علیندے یا نہیں علیندہ؟ بولو. نبی کریم فرمائے علی، مقداد، بلال عورتے آؤ. جی یا رسول اللہ. فرمایا بنجو فلانے مقام دے ایک عورت ویندی پئی اون دے کہ چٹھی ہے جن دے مسلمانیں دی خبر ہے او مکے والے کافریں کو ڈیون ویندی پئی چٹھی گھناؤ. صحابہ پہنچ گئے، حضرت علی المرتضی، حضرت بلال، حضرت مقداد. جڑے ویلے عورت ملی بالکل ہوں جاتے چری جاتا نبی سے فرمایا ہاں نہ آگتے نہ پیچھتے ہیں. عورت کو آگے نے تو چٹھی دے، تیرے کو چٹھی ہے؟ وہ آگے میرے کہ کوئی نہیں، میری تلاشی کرو. پورے سامان دی تلاشی کی تھی گئی ہے، چٹھی کوئی نہیں. پورے اندے سامان دی تلاشی کی تھی گئی ہے، اندی سواری، اندے کپڑے، سسٹم جو کو جا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھی ادن ہو سکتے ہیں کہ چٹھی نہ ہوئے واپس وال جلوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائن آسمان ترٹ کے ڈھائے سکتے، زمین تے زلزلہ آ سکتے، آمنہ دے لال دا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. نبی دے فرمان ہا جو یہ عورت کے چٹھی ہے اور ہے کے اور اسا گھن کے ویسوں نہ ہوئے آت نبی نہ فرماوے ہا. اللہ دے نبی دے یار علی نے تلوار کٹ کے دی، فرمایا چٹھی دینی ہے یا تے کو علی دی تلوار ٹکڑے ٹکڑے کر دے وے. اون اپنے والیں دی گوت کھولی تا گوتی چو چٹھی کٹ کے دے دی تھی. حضرت علی کہ تا تھی بھی نہیں سکدا. میرا نبی فرماوے چٹھی دے یا کہ چٹھی نہیں. اللہ فرمے دے میرا پیغمبر جنہ ہی علیندے جیرے ویلے علیندے سچ علیندے. نبی دا فرمان سچے. اللہ دے نبی دا ہر کم، ہر بول، ہر کردار اللہ دی وحی دے مطابق ہوندے. اللہ دے نبی فرماندے ان نتبع الا ما یوحى الیہ. میں وحی دی پیروی کرنا، وحی دے علاوہ میں بھی کہیں شے دی اتباع نہیں کرنا. میرا اٹھنا بہنا سمنا جاگنا وہی نہ آوے تو نبی کریں جواب ہی نہ دینا. جیرے ویلے مشرکیں کافریں پروپیگنڈا بنایا، یہودیاں عیسائیں بلی ونجو وہی نبی کے سوال کرو، سچا نبی ہے جواب دے سی، جے سچا نہیں دے جواب نہ دے سی. پہلا سوال ہے کرو روح کیری شیدہ نہ ہے. دوجا سوال ہے کرو یاجوج ماجوج کونن. تیجا سوال ہے کرو ذوالقرنین کونن. چوتھا سوال ہے کرو یوسف نبی مصر چا بعد کیویں تھے، حالانکہ اون دا ابا یعقوب نبی تے ملک شام چا بعد آ. منجو سوال کرو جے سچا نبی ہے جواب دے سی. مار کا آگن سارے تو سچا نبی ہے؟ جی ہاں میں سچا نبی ہوں. تو دس ذوالقرنین کونن، اصحاب کہف کونن، روح کیا ہے؟ نبی کریم چپ کر گئے. آپ نے فرمایا کال والا ہے. کیا فرمائے نے؟ کیا فرمائے نے؟ امید ہے وہی ہے اسی میں جواب دے سا. نبی کریم تا ہر بول ہر فرمان وہی دے مطابق کریں دے. وقت کی میں غلط تھی سکتے؟ وقت کہیں مولوی دے کہیں پیو دی کیا ضرورت ہے جو نبی جہاں حدیث آپ کو بنا کے لکھے؟ اے مولوی تیرے ذہن پاتا ہویا ہے تاکہ صحیح اصلی نماز تو دور تھی ونجے، اصلی اسلام تو دور تھی ونجے. اللہ دا قرآن ہی وہی ہے، نبی دا فرمان ہی وہی ہے. او بیڑی مارا آگئے نبی صحیح تو وہی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کل والا ہے. او وقت بیڑی مارا آگئے نبی سے فرمایا کل والا ہے. او اندر رہ گئے نبی سے فرمایا کل والا ہے. جواب اڈو آوے آتا ہی دے اگتے ونجے آ. اللہ سے وہی جو نہیں آئی نبی سے کچھ نہیں رشا. حتیٰ کہ اللہ دے نبی اے جڑے پریشان سارے لوگ انہیں ڈھڈی بنائی ودے ان جو دیکھ اے نبی اپنے آپ کو سدیں دے. اللہ دے نبی باہر ونجنا شرمندہ تھی نیان. حتیٰ کہ نبی کریم باہر ونجانی چھوڑ دیتے. کئی دن دے بعد اللہ پاک نے جبریل کو بھیجے. ونج میرا پیغمبر ہوں اداس ہے. ایک تا وجہ ڈاسا میرے نبی کریم علیہ السلام کو جی میں مار کا ترے کے پوچھنا ہے تو آکھیں انشاءاللہ کال والا ہے. کیا کہا؟ انشاءاللہ کل والا ہے. تیری کیا ضرورت ہے جو تو اپنی مرضی نال دسیں؟ تو آکھیں اللہ چاہسی تو کل والا ہے میں ضرور جواب دے سا. میرا پیغمبر گو کہ تو میرا پیغمبر نہیں لیکن میری منشا تیری منشا کے حاوی ہے. جو میں چاہنا ہو تھی رے لازمی نہیں جو تو چاہنے ہو تھی وے. تو آکھیں انشاءاللہ. جبریل آئے سورت کہف چاہ کے آئے سورت یوسف چاہ کے آئے. ہر شہدی معلومات میرے نبی نے دس دی تھی ہے. اور تے کو اللہ نے مسئلہ دے کہ نبی او تک نہیں علیندہ جب تک میں اللہ دی
دی وہی نہ آوے. قرآن بھی دین ہے, حدیث بھی دین ہے. قرآن بھی وہی ہے, حدیث بھی وہی ہے. قرآن بھی حق ہے, حدیث بھی حق ہے. قرآن دے بغیر حدیث ادھورا ہے, حدیث ادھوری ہے. حدیث دے بغیر قرآن ادھورا ہے. دوہیں چیزاں لازم ملزوم ہیں. سجے ہاتھ قرآن پا, کھبے ہاتھ حدیث پا. انہیں دوہائیں دے ذریعے اپنے عمل ٹھیک کر, اپنی زندگی کو انہیں دا دستور بنا. اللہ تو دعا ہے اللہ سا سارے مسلمانے کو دین اسلام دی صحیح تصویر دی سمجھ نصیب فرماوے. قرآن و حدیث دے مطابق اللہ تعالیٰ سا کو نیک عمل کرنے دی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.